الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے بات کریں گے۔ جہاں تک اولیاء کرام کی کرامات کا سوال ہے تو اولیاء کرام کی کرامات حق ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہیت پہ جائے گا، کیونکہ اولیاء کرام کی کرامات قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں کہیں جگہ پر اولیاء کرام کی کراماتوں کا ذکر کیا ہے، اور اولیاء کرام کی شان و عظمت کا تو بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ جہاں تک قرآن سے کرامات کی بات ہے تو آپ نے باقاعدہ علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ایک وزیر تھے جن کا نام تھا آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مشہور کرامت ہے قرآن میں، اور ایسی لاجواب بے مثل کرامت ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، ایسی بہترین کرامت۔ لیکن یہ آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے ولی تھے، اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں، سلیمان علیہ السلام سے افضل اور بھی نبی آئے ہیں، لیکن ایک کم و بیش 1,24,000 انبیاء سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ کے امت کے اولیاء بھی پچھلے نبی کے اولیاء جو تھے ان سے افضل ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کرامت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ملکہ سبا جو تھی، اس کا جو تخت تھا، تخت بلقیس نام تھا اس کو آپ نے منگوانے کا جو کہا تھا، جو جس نے قرآن نے جس کو بیان کیا اپنے درباریوں سے فرمایا تھا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 18-19 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مٹی ہو کر حاضر ہو۔ آپ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ تم میں سے کون ہے وہ جو اس کا تخت میرے پاس آئے، کہ اس سے پہلے وہ آ جائے، لیکن اس کا تخت اس سے پہلے آ جانا چاہیے۔ تو ایک بڑے جن، جو بہت بڑا طاقتور جن تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے کچھ دیر میں یہ آپ کا جو دربار لگا ہوا ہے یہ ختم ہوگا نہیں کہ میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے جو میں آپ کو کروا دوں کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی کی جو طاقت، قوت، اختیارات جو ہوتے ہیں وہ ولی سے بہت زیادہ بلند و بالا ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے نبیوں کو جو طاقت، قوت اور جو روحانیت عطا فرماتا ہے وہ ولیوں سے ہزاروں درجہ اوپر عطا فرماتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے تو سیکنڈ، کیا بہت سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ تخت لے آتے، آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کسی کو بولنے کی، آپ خود بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ آپ نبی اللہ تھے، آپ کے جو اختیارات میں بہت کچھ تھا، چرند و پرند آپ کے سارے اختیارات میں تھے، سارے جن آپ کے اختیارات میں تھے، آپ کی طاقت کا کوئی جو ہے نا حد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو نبیوں سے علیحدہ ولیوں کی طاقت دکھانی تھی، کہ میں نے صرف نبیوں کو یہ خوبیاں عطا نہیں فرمائی، میں نے اپنے محبوب نبیوں کو، رسولوں کو یہ خوبیاں عطا نہیں فرمائی، بلکہ ان کے غلاموں کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے۔ نبی اگر یہ کام کرتے تو وہ معجزہ ہو جاتا، لیکن کام کروایا نبی سے ہٹ کر ولی سے، تو یہ کرامات ہو گئی۔ اور کرامات جو ہے وہ عقل میں نہیں آتی ہے، یہ بات میری یاد رکھیے۔ آج میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں ایک اسکینڈل بنا ہوا ہے، بہت کھچڑی پکی ہوئی ہے، جو ہے نا مذاق اڑا رہے ہیں اولیاء کرام کی کرامات کا، مذاق بنا کے رکھا ہوا اولیاء کرام کی کراماتوں کا۔ کچھ علماء بھی ایسے ہیں جو ایسی ایسی کرامات کو سنا رہے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے آپ جب کسی کرامات کو سنائیں گے تو سامنے والا جو ہے وہ اپنے عقل کے ترازو میں اس کو تولنا شروع کر دے گا، اور کرامات ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں آئے گی نہیں۔ تو کرامات وہ بیان کریں جو انسان جو ہے نا تھوڑا بہت اپنی عقل سے سوچ لیں، یار یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اولیاء کرام سے کیسی بھی کرامت صادر ہو، چاہے وہ مردوں کو زندہ کر دے، چاہے وہ کسی بیمار کو شفا دے دے، یا کسی کی مدد کر دے، یا ایک جگہ پہ یا 10 جگہوں پہ ایک ساتھ حاضر ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اختیار اولیاء کرام کے پاس نہیں ہے، یہ اتھارٹی اولیاء کرام کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاس ہے۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آصف بن برقیہ جب وہ تخت لے کر آ گئے تھے پلک جھپکنے سے ہی پہلے، حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پلک جو ہے وہ سیکنڈ سے ہی پہلے جھپک جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا تخت جس کی جو ہے لمبائی 30 گز ہے، چوڑائی 18 گز ہے، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 40 گز ہے، یہ اتنا بڑا تخت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور علماء محدثین مفسرین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ زمین کو باقاعدہ چیرتے ہوئے گئے تھے، یعنی آپ کو بہت ٹائم لگا تھا، لیکن چونکہ یہ کرامت تھی تو قرآن مجید برہان رشید نے اس کو کرامات کے طور پر پیش کیا، تفصیلات کے ساتھ پیش نہیں کیا
کہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ اتنا بڑا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے کے آ گئے. اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے کے آئے کس طاقت کے بنا پر؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن مجید برہان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. اب دیکھیں یہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعویٰ اس نے کیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب کا علم تھا؟ زبور شریف. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ پر زبور شریف نازل ہوئی تھی. تو اس آصف بن برخیہ، یہ بات نوٹ کرنے کی، یہ بہت اچھی بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طاقت سے وہ تخت بلقیس لا رہے ہیں؟ زبور شریف کا آپ کے اندر طاقت ہے، زبور شریف کا علم تھا آپ کے پاس. تو قرآن واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. کون سی کتاب کا علم تھا؟ زبور شریف کا علم تھا آپ کے پاس. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اس میں اعظم کا علم تھا، لیکن جو قرآن نے کہا ہے میں وہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یار جب زبور شریف کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے. تو جس کے سینے میں زبور شریف کا علم ہو وہ تو اتنا بڑا تخت لے کے آ جائے. تو جس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں قرآن کا علم ہو، جو تمام کتابیں تمام صحیفوں سے افضل ہے، تمام صحیفوں کا علم، تمام کتابوں کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ قرآن مجید برہان رشید کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبور شریف کا علم رکھتے تھے، چونکہ آپ سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، تو سلیمان علیہ السلام کی تعلیم آپ نے زبور شریف کی پائی ہوگی یقیناً، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے زبور شریف کو ہی آگے بڑھایا، اس کی شریعت کو ہی آگے بڑھایا. تو جب زبور شریف کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اتنا بڑا تخت حاضر ہو جائے پلک جھپکنے سے پہلے، تو جو قرآن زبور سے بھی افضل ہے، انجیل سے بھی افضل ہے، توریت سے بھی افضل ہے، جو صحیفے نازل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت شیشہ علیہ السلام پہ، آدم علیہ السلام پہ، جو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام پہ صحیفے، ان تمام کتابوں سے، تمام صحیفوں سے افضل قرآن، اور قرآن میں ان تمام چیزوں کا بیان. تو قرآن کی روحانیت اور قرآن کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ تو امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کی جو اولیاء کرام ہیں، اگر وہ مردوں کو زندہ کر دیں، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیں، بیماروں کو ٹھیک کر دیں، مختلف جگہوں پر ایک ساتھ حاضر ہو جائیں، تو اس میں کوئی جو ہے نا سوچنے والی یا عقل کو دوڑانے والی بات، عقل دوڑائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، عقل نہیں دوڑانی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر کامل یقین رکھنا ہے. کیونکہ جب یہ تخت آ گیا تھا نا، جب یہ تخت حاضر ہو گیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہے نا یہ آپ کی کرامات ہے، آپ کا اختیار ہے، تو آپ نے جو ہے نا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ فرمایا تھا ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. دیکھیں عقیدہ، دیکھیں قرآن نے کتنا خوبصورت دیا ہے کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہوتی ہے نا، وہ ان کی ذاتی حیثیت سے نہیں ہوتی ہے، یعنی ان کی ذات سے ریلیٹ نہیں ہوتی ہے. اولیاء کرام جو کچھ بھی کرتے ہیں، کتنی بڑی بھی کرامت دکھا دیں، وہ سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے. کسی مسلمان کا، بھلے سے وہ جاہل سے جاہل بھی مسلمان ہو، اس کا یہ عقیدہ ہوگا ہی نہیں کہ جو ولی ہے یہ سب جو کچھ بھی ہے اس کے بعد اپنا ہے. نہیں بھائی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہو، اولیاء کاملین ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام کے پاس جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، معجزات ہیں، کرامات ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو جب ہم اولیاء کرام کی طرح طرح کی کرامات سنتے ہیں علماء کرام سے، تو ہم اس کا مذاق اڑانے کے بجائے سیکنڈ کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یار ہو سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. اللہ نے سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے مردوں کو اگر زندہ کر دیا تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، وہ تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن غوث العظم کے ذریعے اس نے زندہ کیا ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے، اور اس نے خود قرآن میں کہا ہے. تو یقیناً آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ تخت بلقیس جو ہے آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لائے، آپ کے پاس کس کتاب کا علم تھا، کس کتاب کی طاقت تھی آپ کے پاس. اور سلیمان علیہ السلام نے جب اتنا بڑا تخت اپنے دربار میں پایا تو آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف نہیں کی، بلکہ فرمایا ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے. تو اولیاء کاملین کی جو کرامات ہم سنتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ اب بنانی چاہیے کہ بھائی یہ جو دکھا رہے ہیں کرامات، یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اور آپ کو میں یہاں ایک بات بتا دوں شریعت کی، نبی کو معجزہ دکھانے کا حکم ہوتا ہے، اور اولیاء کاملین کو کرامات چھپانے کا حکم ہوتا ہے. نبی پر واجب ہے کہ معجزہ دکھائے، اور اولیاء کاملین پر واجب ہے کہ کرامات کو چھپائے. لیکن جب اسلام پر بات آ جائے، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات مبارکہ پر بات آ جائے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات آ جائے، دین اسلام کی عزت پر بات آ جائے، پھر اولیاء کاملین جو ہے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کہیں ہزاروں واقعات پڑھ لیں آپ کو نظر آ جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات مشہور ہیں کہ آپ نے کتنی کرامات لوگوں کو دکھا دکھا کر دار اسلام میں داخل کیا. 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو آپ نے کلمہ پڑھایا.
اسی طرح حضرت خواجہ محمد سلیمان توسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پیر پٹھان کے نام سے مشہور ہے، 42 لاکھ سکھ ہندوؤں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. تو یہ جو کرامات ہے نا، اس کا دین اسلام میں میں کہتا ہوں کہ 55% حصہ ہے. بھائی بہت سے ایسے کافر ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے، جو اسلام کی حقانیت کو باتوں سے تسلیم نہیں کرتے. آپ انہیں کتنا بھی سمجھا لیں کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں ہے، آپ جس چیز کو پوچھتے ہیں یہ اس کو پوچھنا شرک ہے، حقیقی وحدہ اللہ شریک کو مانے، حقیقی معبود کو مانے. نہیں، ان کو جب آپ کرامات دکھا دو گے نا، وہ سمجھ جائیں گے یار یہ اسلام کا ماننے والا ہے اور اس کے پاس یہ طاقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق پر ہے. جبھی تو رب العالمین جل جلالہ نے اسے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ورنہ اس کے بعد یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جب تشریف لائے تو کافی جادوگر تھے جو لوگوں کو جادو دکھا دکھا انہوں نے اپنی طرف کر لیا تھا. جادو الگ چیز ہے، جادو تو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، لیکن کرامات جو ہوتی ہے نا وہ آنکھوں کا دھوکا نہیں ہوتا، وہ آنکھوں کی سچائی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انعام رب العالمین ہے جل جلالہ. یقیناً آپ میری گفتگو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کرامات کو عقل کے ترازو میں نہ تولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کرامات ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا ہے جو اپنے محبوب بندے اولیاء کاملین کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور اولیاء کرام کا ادب و احترام ہمیں سکھائیں. بہت جو ہے نا سوشل میڈیا پر اولیاء کاملین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں، سنیں گے تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو. اولیاء کاملین جو ہے نا، مذہب اہل سنت ان اولیاء کاملین کو مانتے ہیں اور مذہب اہل سنت والے ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. باقی دوسرے مذاہب کے لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں آج کل، جو نئے نئے اسکالر جراثیم نکلی آئے ہیں اور جو ہے وہ اولیاء کاملین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اولیاء کاملین پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. جیسے مرزا پیغمبر ہے جب بونگیاں مارتا رہتا ہے وہ اولیاء کاملین کے بارے میں. کیوں بدنام کیا جا رہا ہے اولیاء کاملین کو؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اولیاء کاملین وہ ہیں جو حق جماعت کے ساتھ پیدا ہوئے، جو مذہب اہل سنت میں پیدا ہوئے.